اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی حساس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور وہ وہی واقعہ جو سانحہ تطوان پر ہوا تھا کہ جس میں 4 پاکستانی میتیں جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی، ان کے حوالے سے جو ہے وہ آج پروگرام ہے، کیونکہ اس ڈسپیوٹ کو عمران علی چودھری صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور لگتا تھا کہ کوئی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ملے اور یہ بات کی جائے۔ تو میں نے اس میں بہتر یہ سمجھا کہ جو ہمارے نئے کونسل جنرل صاحب ہیں مرزا سلمان بابر بیگ صاحب، ان سے ہم جو ہے یہ ساری صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب وہ اس پوزیشن پر موجود ہیں اور وہ یہ سارے معاملے کو سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے ساری حقائق جو ہے وہ ان کے سامنے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس کو بہت ہی ڈرامائی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے واقعے کو، اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، خدا را قومی ادارے اور پاکستان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہو، پاکستانی کمیونٹی کی بدنامی ہو، اور میتوں کی بے حرمتی ہو کہ جو اس وقت ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس حساس موقع پر دوبارہ مجھے موقع دیا۔ جی بہت بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ بہت ہی حساس ایک واقعہ ہے، اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 4 جانیں گئی ہیں ایک ہی فیملی کی، تو ایک اندوہناک واقعہ ہے، اور اس پہ حقائق کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سامنے لاؤں تو 100 بسم اللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کو شاید یہ علم ہوگا یا آپ کے سٹاف نے آپ کو بتایا ہوگا، چونکہ ابھی تو آپ اپنے معاملات کو سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو سر وہ رات جس دن علی عمران چودھری صاحب نے جانا تھا، اس رات کو جو ہے وہ 4 اس کی ویڈیو کو کلپ جو ہے وہ شائع کیے گئے، مختلف واٹس ایپ کے گروپوں میں پھینکے گئے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسا سارا ظلم جو ہے ان کی، یعنی کہ آگ لگنے سے لے کر اور اب تک جو ہے اس کا ذمہ دار کونسلیٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس موقع کی تلاش میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ ویڈیو کلپ آپ کے علم میں آئے ہیں؟ جی میں نے وہ ویڈیو کلپس تو دیکھے ہیں، اور کچھ حد تک جو کرب ہے زاہد صاحب کا وہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی لاسٹ انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگس مجھے لگتی ہیں، مس پرسیپشنس لگتی ہیں، ابھی ان کو کیسے ہم ڈسپیل کر سکتے ہیں۔ میری خود ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے کافی بات چیت ہوئی، تو مجھے تو ایسے نہیں لگا کہ ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ کونسلیٹ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، بٹ شاید اس وقت وہ جیسے ہوتا ہے بندہ حیا کر جاتا ہے، منہ پہ بات نہیں کرتا، انہوں نے یہ فیل کیا ہو، ان کی کنسرنز ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ظاہری بات ہے جو کچھ اپنی بساط کے مطابق کوشش کر سکتے ہیں ان کو ڈسپیل کرنے کی، وہ انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ سر جب آپ کی زاہد سے ملاقات ہوئی، ان کے بھائی جو ہے اس کا نام زاہد ہے، اس نے مجھے بھی انٹرویو دیا تھا، اس میں اس کا بالکل ہی دوسرا موقف تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ کونسلیٹ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہا ہے۔ اس کے بعد اصل میں اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے کیا آپ کو جو ہے وہ اپنے تاثرات ریکارڈ کروائے یا بتائیں؟ ظاہری بات ہے کہ زاہد صاحب بہت پریشان تھے، ان کے گھر کی 4 میتیں ہیں، سب کی کوشش ہے کونسلیٹ کی، ان کے رفقا کار کی کہ میتیں کسی طور پاکستان جائیں، تو وہ آئے، ہماری ان سے بات چیت ہوئی، ہم نے دیکھا کہ لیگل ایونیو کیا ہو سکتا ہے اس کام کو فاسٹ ٹریک کرنے کا، کیونکہ کچھ حد تک جہاں پہ ہمارے لیے ایک مجبوری آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زاہد بھائی نے ہمیں آتھرائزیشن نہیں دی کونسلیٹ کو کہ کونسلیٹ میتوں کو پاکستان بھجوائے، اور جیسے انہوں نے بہتر سمجھا انہوں نے ایک فنراریا کو اس میں کانٹیکٹ کیا تھا اور ان کے تھرو اس کو ڈیل کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان سے بات چیت کی کہ جی اب یہ پرابلم ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے، امبامنگ کی اجازت جو ہے نا لوکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں دے رہا، تو اس سلسلے میں میرے خیال میں لیگل آپشنز یہ ہو سکتی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ظاہری بات ہے جیسا میرا ایک فرض بھی بنتا ہے ان کو مکمل طور پہ اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جہاں وہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور جو بھی ان کی ریکویسٹ ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ مکمل طور پہ اس پہ ہم عمل درآمد کر سکیں۔ سر یہ جو آتھورائزیشن کی آپ نے ابھی بات کی ہے میتوں کے حوالے سے، آپ کے علم میں ہے کہ کون ہے وہ جو آتھورائز ہے ان کے لیے؟ جی فنراریا کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ کن کو انہوں نے آتھرائز کیا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اس سارے واقعے کی ٹائم لائنز تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں۔
سو یہ واقعہ ہوتا ہے جی انفارچونیٹلی 30 نومبر کی صبح 6 بجے. 9:30 بجے عمران صاحب جو مجھ سے پہلے سی جی تھے یہاں پہ, وہ جائے وقوع پہ خود موجود تھے 9:30 بجے. جی بالکل, میرے خیال میں ویڈیو کلپ بھی شاید اس کی ہے. اچھا, وہاں پہ وہ گئے, انہوں نے جا کے سارا اس کو معائنہ کیا, اور اس کے بعد وہ لواحقین سے ملے, زاہد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت بھی کی. اور اس کے بعد پھر کیونکہ ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ قتل نہ ہو, ہومیسائڈ کا ایلیمنٹ تھا, کیونکہ رات کو 3 بجے میرے خیال میں کوئی لڑائی ہوئی تھی کسی مراکشی فیملی کے ساتھ. تو پولیس نے پہلے یہ کلیئر کرنا تھا کہ قتل نہیں ہے, یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ہاں اس جو واقعہ تھا وہ یعنی کہ آئی تھنک گیس کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس وجہ سے پھر پولیس سے رابطہ کیا گیا, اسی دن کیا گیا. ہیڈ آف انویسٹیگیشن سے عمران صاحب خود جا کے ملے, اس سے بات کی. اس نے کہا کہ جی اس حوالے سے ہم ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں, جو رپورٹ دی جائے گی ایک جج کو, اور جج جو ہے نا اس پہ کلیئر کرے گا تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ سٹارٹ ہوگا میتوں کی امبامنگ کا. وہ ان پولیس والوں سے ملنے کے بعد پھر عمران صاحب خود جو ہے نا وہ ہاسپٹل گئے, جہاں پہ شک تھا کہ وہاں پہ میتیں موجود ہیں, لیکن پتہ چلا کہ میتیں اس ہاسپٹل میں نہیں تھیں, بلکہ میتیں جو پولیس کی فورینسک لیبارٹری تھی وہاں پہ موجود تھیں, پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہوئی تھیں. تو یہ پہلے دن یہ سارے یہ جو ہے نا انہوں نے اسٹیپس لیے, پلس سٹی کاؤنسل والوں سے بھی جا کے ملے, کیونکہ اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ پتہ تھا پاکستانی ہیں, یہ پتہ تھا کہ نصر صاحب ہیں, لیکن ان کے ڈاکیومنٹس وغیرہ جو کنفرمیشن ہوتی سرکاری طور پہ وہ ہم چاہتے تھے, اور سٹی کاؤنسل کے پاس ان کا ریکارڈ تھا, بیکاز میرے خیال میں جو نصر صاحب تھے وہ سٹی کاؤنسل سے ویلفیئر وغیرہ پہ تھے اس وقت. اچھا, تو یہ پہلے دن 30 نومبر کو عمران صاحب نے سارا کام کیا. 1 نومبر کو زاہد صاحب کو بلایا گیا, کاؤنسلیٹ وہ آئے, ان کو پورا پروسیجر سمجھایا گیا کہ پروسیجر یہ ہوگا, جب جج کلیئر کر دے گا اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا جائے گا, ریکویسٹ کی جائے گی, جب وہ کلیئرنس دے گی اس کے بعد پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو میڈرڈ والی ہے اس سے جو ہے نا ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ ٹرانسپورٹ ہو سکیں باڈیز. یہ 1 تاریخ کو بات ہوئی, پھر دوبارہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن سے زاہد صاحب کی ملاقات کرائی گئی باقاعدہ, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. پھر ان کو ہاسپٹل کاؤنسلیٹ کی گاڑی میں بھجوایا گیا کہ جا کے وہ باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. زاہد بھائی نے باڈیز کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر لیا پازیٹیولی. اس کے بعد پھر پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ ضروری ہے کہ آپ کنفرم کریں کہ یہ پاکستانی ہے, کاؤنسلیٹ کنفرم کرے. کاؤنسلیٹ نے 2 تاریخ کی صبح کو ہی ہیڈ آف انویسٹیگیشن کو اور جو مذکورہ جج ہیں ان دونوں کو خطوط بھجوائے. اس میں کنفرم کیا, اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ساورن گارنٹی دینا, یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی دی کہ نصر صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں. جج انفارچونیٹلی چھٹی پہ تھیں, جو کورٹ نمبر 15 کی جج تھیں. کورٹ نمبر 12 کے جج جو ہے نا پھر وہ آئے اور انہوں نے اس معاملے کو وہاں سے سٹارٹ لیا. 2 تاریخ کو زاہد صاحب کو کاؤنسلیٹ ریکویسٹ کی گئی وہ یہاں پر آئے, اور کاؤنسلیٹ کو یہ ہمیں باقاعدہ ہدایات تھیں ایمبیسی کی طرف سے کہ 100% اخراجات باڈی کے ٹرانسپورٹیشن کے وہ کاؤنسلیٹ اٹھائے گی. اس حوالے سے ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ہمیں آتھرائزیشن دیں تاکہ ہم پروسیس سٹارٹ کر سکیں. 5 بجے جو فینراریا تھا جس کو کاؤنسلیٹ نے انگیج کیا تھا, اس کا بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھا رہا. زاہد بھائی نے کہا کہ جی انہوں نے شاید کسی وجہ یا اسموکنگ کرنی تھی, اس کے لیے انہیں کاؤنسلیٹ سے باہر جانا ہے. وہ چلے گئے, پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. 4:58 سے لے کے 6:45 تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے. زاہد بھائی کو 11 کالیں گئی ہیں 2 نمبروں سے کاؤنسلیٹ کے. ان کو 3 وائس نوٹس بھجوائے گئے ہیں, ان کو 10 میسیجز کیے گئے چیک کرنے کے لیے کیا ہوا, خیریت سے ہیں. بیکاز ظاہر بات ایک بندہ شوق میں بھی ہے, فیملی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, تو سائیکلوجیکل ان کی ویل بینگ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن تھا. پھر جب یہ لگا کہ شاید جب ان سے فائنلی بات ہوئی تو لگا کہ شاید وہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس ہیں اور ان کا کہیں جانے کا ارادہ ہے, وہ شاید کسی اور سے مشورہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہمارے 2 اسٹافرز ریلوے اسٹیشن تک گئے ہیں چیک کرنے کے لیے, میٹرو اسٹیشن تک. آپ کسی میں نیا آیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے چیزیں مکس اپ تھوڑی ہو جاتی ہیں. میٹرو اسٹیشن تک گئے ان سے ملنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, تاکہ تھوڑا کلیریفائی ہو جائے. یہ تو نہیں کہ ہوتا ہے بندہ ایک ذہنی خلجان کا شکار ہوتا ہے ایسے موقع پہ. خیر ملاقات نہیں ہوئی. پھر 2 تاریخ سے زاہد صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا کاؤنسلیٹ کے ساتھ. اس میں موبائل کوئی بند رہا ان کا کوئی 2-3 دن؟ جی بہر وہ رابطہ نہیں ہو پایا. 2 تاریخ کے بعد بیچ میں 12 کوششیں ہوئیں لیکن شاید بات نہیں ہو پائی, اور زاہد بھائی نے جیسا ان کا حق بنتا ہے انہوں نے ایک اور فینراریا کو انگیج کر لیا.
شاید وہ سمجھتے تھے کہ اس کے تھرو جلدی کام ہو جائے گا، یا ان کو بتایا گیا کہ جلدی ہو جائے گا. جی جی بہرحال جی 3 تاریخ واز دا اونلی ورکنگ ڈے. 4-5 آپ کے علم میں ہے سیٹرڈے سنڈے تھا. 6 تاریخ کو بینکنگ ہالیڈے تھا. 7 تاریخ کو جج نے فیصلہ دیا کہ باڈیز جہاں تک ہومیسائڈ کا تعلق ہے اس حوالے سے کلیئر ہیں. 7 تاریخ کو ہی زاہد صاحب نے، ابھی ہمارے علم میں بعد میں باتیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے اس وقت نہیں ذکر کیا. 7 تاریخ کو زاہد صاحب نے اپنی فنیراریہ کے تھرو ریکویسٹ کی کہ باڈیز کو ریلیز کیا جائے امبامنگ کے لیے. یہ ریکویسٹ جو بارسلونا کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے کی گئی. بارسلونا کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ریگولیشن ہے میرے خیال میں 11 ہے اور 34 ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ کے کوڈ کے حوالے سے، اس کے تحت انہوں نے وہ ریفیوز کر دی کہ 6 دن سے اوپر ہو گیا ٹائم. پھر انہوں نے دوبارہ 9 تاریخ کو جو ہے دوبارہ ریکویسٹ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، وہ دوبارہ ریفیوز ہو گئی. 10 تاریخ کی صبح عمران صاحب جا کے خود جج سے ملے، ان سے پلیڈ کیا کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اس کیس کو کائنڈلی وہ دیکھیں، اور کال نہیں کیا، خود جا کے ان سے ملے. جج بہرحال اس وقت نہیں مانا. پھر اس کے بعد اسی دن 6 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ایمبیسڈر شجاعت راٹھور صاحب اسپیشلی میڈرڈ سے آئے زاہد بھائی سے تعزیت کرنے کے لیے، اور انہیں کہا کہ آپ جہاں کہتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں، یا جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے بتا دیجیے. انہوں نے مناسب جانا کہ میں کاؤنسلیٹ ہی آ جاتا ہوں. تو زاہد صاحب کاؤنسلیٹ آ گئے، یہاں پہ ایمبیسڈر صاحب نے ساتھ تعزیت وغیرہ کی، اور وہیں پہ انہوں نے دوبارہ ڈائریکٹیو دیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے دوبارہ رابطہ کریں، ان سے دوبارہ ریکویسٹ کریں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو انٹرنیشنل کوآپریشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان سے پھر عمران صاحب نے دوبارہ بات کی. اس نے ہمیں کہا کہ آپ ای میل لکھیں. پھر ان کو ای میل لکھی گئی جس کا جواب ساتھ ہی آ گیا کہ جی اکارڈنگ ٹو دا لا جو انہوں نے پہلے اسٹیٹ کیا ہوا تھا، ہم ان باڈیز کو نہیں امبام کرنے کی اجازت دے سکتے. اب جب یہ بات زاہد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کے خیر ول میں پہلے بھی تھا، بٹ وہ ان کی وہ اس وقت تک جتنی کوششیں تھیں برابر ثابت نہیں ہو رہی تھیں، نہ ہی کانسلیٹ کی برابر ثابت ہو رہی تھیں. تو وہ اس میں پھر تھوڑے سے ظاہری بات ہے ڈیسپریٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی کاؤنسلیٹ میرے ساتھ کوآپریٹ کرے، جس میں فرینکلی ہماری صرف ان سے استدعا یہ ہے کہ ہمیں بتا دیجیے ہم آپ کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں. ہم حاضر ہیں، جس حوالے سے بھی کوئی ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور ان سے ہم کسی طور پہ جو ہے نا صرف نظر نہیں کر رہے. تو بہرحال وہ آئی تھنک معاملہ چلتا رہا. میں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ 31 تاریخ کو میں نے چارج سنبھالا. 24 تاریخ کو بہرحال ڈپٹی گورنر کے آفس کو اسپیشلی خط لکھا گیا کہ ٹرانسپورٹیشن آف باڈیز کے لیے کائنڈلی اگر آپ اجازت دے دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پرابلم نہیں ہے جب تک بارسلونا کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اجازت دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں اجازت دیتے پھر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ہم نے اپنے طور پہ کوششیں ہماری چل رہی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم دوبارہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور کوشش ہوگی اللہ کرے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے. تو میں نے کہا یہ تھوڑی سی ٹائم لائن ذرا آپ کو میں واضح کر دوں. اس میں زاہد صاحب آپ اور باقی لوگ اس بات کے بہتر جج ہیں کہ کاؤنسلیٹ میں اگر کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے کام میں یا مزید کچھ کرنا چاہیے تھا تو سرٹنلی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سر وہ جو واقعہ جس دن یہ ہوا ہے تطوان کا، سی جی صاحب جیسے آپ نے ٹائمنگ بتائی کہ وہ پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک باقاعدہ ویڈیو جو پیغام ہے وہ بھی ریلیز کیا وہیں سے ایٹ دا اسپاٹ، اور اس کے بعد وہاں پر ہماری ایک تدفین کمیٹی یہاں پہ بہت فعال ہے، اس کے بھی پریزیڈنٹ وہاں پر موجود تھے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک ملاقات میں یہ کہا جی کہ میرا تو اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ سارے معاملات میں اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سیاست بازی ہوئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ موقع نہیں تھا. اس سے پہلے ایک یہاں پر ایک اور سانحہ ہوا تھا بارسلونیتا میں کہ 4 پاکستانی نوجوان جو ہے وہ آتش زدگی کی نظر ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک پھر جو کرونا کا شکار ہو کر یہاں پر، حالانکہ وہ کرونا کا شکار نہیں تھے، انور صاحب، ان کی باقاعدہ نماز جنازہ بھی ہوئی اور وہ منہاج تدفین کمیٹی نے کروائی تھی، اور اس کے باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ کا بھی جو ہے وہ پرمیشن جو ہے وہ منہاج والوں نے لی، لیکن اس کو بھی سیبوتاج کرنے کی وہاں پر کوشش کی گئی، اور 4 بندے پہلے ہی پہنچ کر صرف تصویر بنوانے کے لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے میدان مار لیا. تو یہ سیاست بازی ہے سر. اس سیاست بازی کے ضمن میں آپ ہیڈ آف دا کمیونٹی جو ہے ہوتے ہوئے کیا مشورہ دیں گے ہم لوگوں کو؟ ندیم بھائی، مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں کسی کا نام لوں یا کسی ادارے کی طرف انگلی اٹھاؤں، لیکن یہ جو میتوں کا معاملہ ہوتا ہے
یہ بڑا ہی سینسٹیو اور سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں جو کوئی بھی اس کام میں پڑے یہ ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے مکمل کوششیں کرے کہ کہیں پہ کوئی کمی رہ نہ جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں جو فیملی پیچھے ویٹ کر رہی ہے وہ سب سے بڑا اس کا شکار بنتی ہے. آج لیٹ سے اگر یہ میتیں چلی جاتی ان کے پاس کوئی جگہ ہوتی, کوئی تعویذ ہوتا جہاں پہ دعا مانگ سکتے تھے. اب اگر یہ میتیں نہیں گئیں تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی, اس باپ کی کیا حالت ہوگی, باقی بہن بھائیوں کی کیا حالت ہوگی. تو یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ اور امپورٹنٹ کام ہے. اور جیسے اگر ڈیتھ کمیٹیز اس طرح سے بنی ہوئی ہیں, تدفین کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ایک اعلیٰ جذبے کے تحت وہ بنی ہے, لیکن پھر ان کو اکارڈنگلی اپنے کام کو اتنا فول پروف کرنا چاہیے کہ کسی بندے کے ساتھ بھی ایسا حادثہ نہ ہو سکے کہ اس کی میت نہ جا سکے. لیکن سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چانسز ہیں یا یہیں پہ تدفین ہوگی, اور اس تدفین کے ضمن میں کونسلیٹ, چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس تو آتھورائزیشن نہیں ہے اس کی, تو آپ کس طرح سے ان کو دفنا بھی سکتے ہیں یا نہیں سکتے, کیا ہوگا اب سر, صورتحال کیا ہے؟ ندیم بھائی ظاہری بات ہے اگر آتھورائزیشن ہوتی تو لیگلی ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آتھورائزیشن کے ساتھ آپ پھر آفیشیلی جو ہے نا کیس کو لڑ بھی سکتے ہیں. ابھی تو یہ دکھائی دیتا ہے اسپینش گورنمنٹ کو کہ ایک طرف جو ہے نا وہ اس کے بھائی ہیں جنہوں نے آتھورائزیشن نہیں دی, دوسری طرف کاؤنسلیٹ جو ہے نا وہ اوپر ان سے کہتے ہیں بیونڈ جا کے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ساری بات ہے اسپینش گورنمنٹ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ جب کاؤنسلیٹ کو آتھورائزیشن ہی نہیں ہے, جو نیکسٹ آف کن ہے وہ آتھورائزیشن ہی نہیں دے رہا, تو یہ کس حساب سے یہ جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹی ڈیٹیلز ہیں کہ کس نے کرنا ہے, کون اس کا رسپانسبل ہے. اہم چیز ہے کہ کام ہو جائے, میتیں چلی جائیں, وہ زیادہ اہم چیز ہے. ایٹ دا مومنٹ کوئی لیگل ریکورس نظر اس میں نہیں آ رہا, یعنی کہ آئی ووڈ بی ویری فرینک ود یو, میں بڑے بھاری دل سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ 6 دن میں اگر امبامنگ نہ ہو تو پھر الاؤ عام طور پہ وہ نہیں کرتے بالکل بھی. ایسی ہمیں یعنی کہ بڑی کوشش کی ہے بٹ پاسبل نظر نہیں آ رہا. اس کے باوجود کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. شاید کہیں سے امید کی کرن نظر آنی شروع ہو جائے, شاید کوئی ایسی بات کلک کر جائے اسپینش گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ الاؤ کر دیں. تو میرے خیال میں کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اس حساس موقع کے اوپر جو ہے ہمیں وقت دیا, اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ صورتحال جاننے کی بھرپور جو ہے مدد ملے گی, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ بالکل ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی گئی ہے. میں اس کو صاف کہوں گا کیونکہ آپ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کھل کر بات نہ کریں, لیکن مجھ پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اور میں یہ کھل کر بات کر رہا ہوں کہ وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس ادارے کو بدنام کرنے کی اس اعتبار سے کوشش کی گئی کہ اس نے کوئی تساہل برتا ہے یا کسی غیر ملک کا جو ہے وہ کونسل خانہ ہے, اور اس نے جو ہے وہ آ کر اس مسئلے کو خراب کر دیا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. آخر میں کوئی پیغام اگر کوئی دینا چاہیں آپ؟ میں جی ہمارے جو بہن بھائی ہیں, ہماری جو پیاری کمیونٹی ہے, اس کے لیے صرف ایک ہی استدعا کروں گا ان سے, وہ یہ کہ یہ کونسل خانہ ان کا اپنا کونسل خانہ ہے. یہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے. جیسے آپ سب کے دلوں میں پاکستان کا جھنڈا ہے, اسی طرح سے ہمارے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. مل جل کے ہمیں چلنا چاہیے کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. بہت شکریہ سر. ناظرین محترم, جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. یہ معاملہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی, اور میں برملا کہوں گا کہ یہ شرپسندی کا کام ہے اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی شخص ذمہ دار تھا تو اس کو ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی, وہ دست و بازو بنتا کونسلیٹ کا. جیسے کونسلیٹ جو ہے ہر معاملے میں ان کی 1000 یورو تک پہلے مدد کرتا رہا ہے, تو اس معاملے میں تو کونسلیٹ صاحب نے جو ابھی آپ کے سامنے کونسل جنرل صاحب نے آپ کے سامنے موقف دہرایا ہے, اور پہلے بھی جو کونسل جنرل تھے عمران علی چودھری صاحب, وہ بھی یہ ذمہ لے رہے تھے کہ یہ ساری لاشوں کی
تدفین کے اخراجات وہ خود ادا کریں گے، اور پھر یہی موقف جو ہے سفیر پاکستان جناب شجاعت راٹھور صاحب کا تھا۔ لہٰذا میری درمندانہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اصل حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، اور وقتی طور پر جو ہے زاہد کو جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے، خدا را زاہد بھی جو ہے وہ عقل کے ناخن لے اور اس طرح سے نہ خود تماشا بنے اور نہ ہی اپنے ملک کو تماشا بنائے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے صرف نظر کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں جناب کونسل جنرل صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی موقع پر حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔